رکیے 5 منٹ رکیے اور اس نصیحت کو بھی سن کر جائیں۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ہماری زندگی کیسے چل رہی ہے؟ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور کن حالاتوں میں ہم جی رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنی طرف توجہ کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنی طرف غور و فکر کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں یا نا خوش ہیں؟ بہرحال آج کا مسلمان جو مسلمان ہے صرف گوشت کھانے کا مسلمان ہے، صرف اور صرف گوشت کھانے کا مسلمان ہے، اسے گوشت کھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ اس مسلمان کا کیریکٹر میں آپ کو بتاؤں، اس مسلمان سے آپ جوا کھلوا لو، اس مسلمان سے آپ زنا کروا لو، اس مسلمان سے آپ زنا کے اڈوں کو آباد کروا لو، اس مسلمان سے آپ طوائف خانوں کو آباد کروا لو، اس مسلمان سے آپ شراب کے اڈوں کو آباد کروا لو، اس مسلمان سے آپ اپنے گھروں کو برباد کروا لو، اس مسلمان سے آپ اپنے آپ کو برباد کروا لو۔ یہ مسلمان کیا مسلمان ہے؟ مسلمان 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 مسلمان، اما تم وہ مسلمان نہیں رہے جو میرے نبی کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، میرے نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ ارے میرے نبی کے دور میں جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ ہر وقت نبی کے دین پر اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، ہر وقت اپنی جانوں کو نبی کی خاطر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، ہر وقت اپنی جان مال آبرو کو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خاطر لٹانے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ مگر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو زنا کے اڈوں کو آباد کرنا ہے، تمہیں تو جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنا ہے، تمہیں تو حرام کاریوں میں پڑنا ہے، تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم تو صرف گوشت کھانے والے مسلمان ہو، گوشت کھانے والے مسلمان۔ حضرت امام حسین نے جو اپنا سر کٹایا، اپنا پورا خاندان جو لٹا دیا، کس کی خاطر اپنا خاندان لٹایا؟ کیوں اپنے سر کو لاسٹ میں آخر میں آ کر اپنے سر کو بھی کٹا دیا؟ کیوں کٹایا؟ اس لیے کٹایا کہ یہ دین ہم تک پہنچے، یہ دین ہم تک آ جائے، یہ دین ہم تک آ جائے۔ جب امام حسین نے اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں لٹا دیا ہے اور آخر میں اپنے سر کو بھی کٹا دیا ہے، اس کے بعد میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین جو آیا ہے ہم تک آیا ہے۔ اور آج ہم اس دین کی اہمیت تک نہیں سمجھتے، آج ہم اس دین کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ آج ہمارے حال دیکھیں، حال آج کے حال مسلمانوں کے حال میں آپ کو بتاؤں، باپ بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، چچا بھتیجے کی زمین لوٹنے کو تیار ہے اور بھتیجا چچا کی زمین لوٹنے کو تیار ہے۔ آج مسلمانوں کے حال دیکھیں، ذرا ذرا سی زمینوں کے چکر میں، ذرا ذرا سے مال کے چکر میں، ذرا ذرا سی لڑائیوں کے چکر میں اپنے بھائی کا قتل کرنے کو تیار ہے۔ یہ مسلمان ہے، اس مسلمان کا حال یہ ہے، اس مسلمان کا حال یہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان یہ ہے، آج کا مسلمان۔ ارے کہاں سویا ہے مسلمان؟ میرے آقا کے اوپر کفار مکہ نے ظلم کیے، ستایا، یہاں تک کہ اتنا مارا، اتنے پتھر مارے
کہ آپ کے جوتے مبارک آپ کے خون سے پر ہو گئے تھے، بھر گئے تھے، اس کے بعد میں بھی آقا نے دعائیں دی ہیں، دعائیں دی ہیں، دعائیں دی ہیں۔ آج ہم اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کر دے، آج اگر کوئی ہمیں ذرا سا ستا دے تو ہم اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم اس کو مارنے کے تیار رہتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کون ہیں؟ ارے کیا ہے یہ مسلمان؟ اس مسلمان کو ہوا کیا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جس جگہ کو آباد کرنا چاہیے تھا اس کو آباد نہیں کرتا ہے، اور جسے آباد نہیں کرنا چاہیے اس کو آباد کرتا ہے۔ یہ ہے مسلمان، مسجدوں میں نہیں جاتا ہے ایسا مسلمان۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ کس لیے نہیں کرتے ہیں؟ کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں، سلیقہ نہیں سکھایا۔ یہ بچے دین سے دور ہیں، ان بچوں کو دین سے دور کر دیا ہے، ان بچوں کو دین سے دور کر دیا ہے، اسی بنا پر یہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے دین سیکھا ہوتا تو یہ بڑوں کی عزت بھی کرتے ہیں۔ ہائے افسوس، مسلمان جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے، باپ کی زمین کو ہڑپتا ہے، چچا کی زمین کو ہڑپتا ہے، ہر وقت پیسہ 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 پیسہ۔ کیا پیسہ ہے؟ پہلے کے لوگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو کاٹا ہے، مگر کبھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، کبھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پالا ہے، ساتھ میں دین کی تبلیغ بھی کی ہے۔ اور آج ہمارے حال کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی کا گھر عالیشان ہے، کسی کا گھر اچھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ عطا کر دیا ہے تو اس سے جلتا ہے کہ آخر اس کے پاس اپنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، آخر یہ پیسہ لا کہاں سے رہا ہے۔ اما تو کون ہوتا ہے؟ اس کو دینے والا اللہ ہے، تو تو کون ہوتا ہے؟ اس سے جلنے والا، حسد رکھنے والا۔ اگر تو کسی کے مال سے، کسی کے گھر سے، کسی کی ترقی سے جلتا ہے تو تو اس سے نہیں جلتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دی ہے، اللہ نے دولت اس کو دی ہے، اس کو گھر دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اسے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تو کسی اور سے نہیں جلتا ہے بلکہ اللہ کی نعمت سے جلتا ہے۔ اور جب جب تو ان نعمتوں سے جلتا رہے گا تو اس دنیا میں برباد و ہلاک ہوتا رہے گا۔ مسلمان جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے، جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے، جاگ جاؤ۔ جاگ جاؤ گے تو اپنا کیریکٹر بنا لو گے، اپنے آپ کے اندر انسان کو جگاؤ۔ یہ شیطان جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اس کو دور کرو، اس کو بھگاؤ، اپنے دل میں محبت رسول کو پیدا کرو، اپنے دل میں عشق رسول کو پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو پیدا کرو، اپنے اندر وہ انسان لے کے آؤ جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس انسان کو لے کر آؤ۔ اے مسلمان وقت ہے، سدھر جا، ورنہ سوچ لینا اگر تم خود نہیں سدھرے تو جب جب قوم ظلم کرنے والی ہوئی ہے، جب جب اس قوم نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اے مسلمان سدھر جاؤ، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لو۔ اگر آپ نے توبہ کر لی تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر سے عروج پر پہنچا دے گا، عروج پر پہنچا دے گا۔ مسلمان 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 گوشت کھانے کے مسلمان نہ بنو، بلکہ مسلمان وہ بن کر دکھاؤ کہ اگر کوئی بات آئے ہمارے دین پر، اگر آج آئے ہمارے دین کے اوپر تو اپنی جان مال عزتوں، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ ہائے مسلمان، افسوس ہے یہ مسلمان دین سے بہت دور ہے،
یہ مسلمان دین سے بہت دور ہے۔ اللہ تو اس مسلمان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افسوس، صد افسوس۔